نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب صلاۃ التراویح، نماز تراویح. تراویح کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے رے واو ہے، روح، آرام. ترویح کہتے ہیں آرام کرنے کو تفیل پر. اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر 2 رکعت کے بعد تھوڑا سا جیسے سانس لیتے ہیں ذرا سا، اس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی گئی کہ 1 منٹ یا 5 منٹ یا 10 منٹ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے حالات کیا ہیں. اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو زیادہ ٹائم لے لیجیے، اور اگر وقت کم ہے، اور چونکہ خواتین کا خاص طور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں سے نکل کر آتی، اگر بہت لمبے لمبے بیچ میں وقفے کیے جائیں اور لمبے لمبے پروگرام رکھے جائیں تو اس میں اکیلا راتوں کو نکلنا ان کے لیے معیوب ہے. یعنی اس طرح روزانہ گھروں میں آدھی رات کو پہنچنا. ہے مثلا اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ 1 منٹ سے بھی کم میں ہو جاتا ہے، تو کم از کم اتنا ضرور کیا کریں. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں، سلام پھیرا اور فٹ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر دی جیسے عموماً ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے، وہ 4 رکعتوں کے بعد ایک تسبیح پڑھتے ہیں. وہ تسبیح جو ثابت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، لیکن ایک اچھی دعا ہے، مگر باقاعدگی سے اس چیز کو پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے کسی بھی الفاظ میں کیا جا سکتا ہے، لیکن مسنون چیزیں زیادہ بہتر ہیں. باب فضل من قام رمضان، باب رمضان میں قیام کی فضیلت. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی ابو سلمہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لرمضان. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو رمضان کے بارے میں فرما رہے تھے، یعنی رمضان کی فضیلت کے بارے میں، کہ من قامہ ایمانا و احتسابا، کہ جس نے اس میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہاں تقدمہ کا لفظ آیا، ہم اس میں پچھلا کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اصلی مطلب یہ ہے جو پہلے ہو چکے. قدم آگے جانے کو کہتے ہیں، یعنی جو آگے ہو چکے، یعنی پہلے ہو چکے. تو یہ قیام جو ہے یہ رمضان کا، اسی کا نام تراویح ہے. اگر رمضان کے اندر یہ قیام کیا جائے، رمضان کے علاوہ کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ صلاۃ اللیل. اگر سو کر آپ اٹھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ تہجد. اور اگر آپ ویسے ہی یعنی سوئے نہیں ہیں اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں رات کے وقت کچھ نماز، مثلاً آپ کی عادت ہے رات 10، 11، 12 بجے تک پڑھنا، اس کے بعد آپ سونا چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا میں 12 بجے سو رہا ہوں تو نہیں میرا خیال کہ تہجد کے لیے اٹھ سکوں، چلے میں 2-4 رکعتیں ہی پڑھ لوں. وہ جو آپ پڑھیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ قیام اللیل. اسی طرح تہجد کو بھی قیام اللیل آپ کہہ سکتے ہیں. قیام اللیل کا مطلب ہے رات کے وقت قیام کرنا. تہجد حجدہ سے ہے جس کا مطلب ہے سو کر اٹھنا. تو تراویح عموماً رات کے پہلے حصے میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو تہجد نہیں بولتے. اگر کوئی شخص پہلے حصے میں فرض پڑھ کر سو گیا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ اٹھنے کے بعد جو نوافل پڑھے گا وہ تہجد ہوں گے اور تراویح کی نیت بھی ہوگی، کیونکہ تہجد اور تراویح الگ الگ 2 نمازوں کے نام نہیں ہیں، ایک ہی نماز ہے دراصل جو کسی ایک وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نوافل میں قید نہیں ہے، پابند نہیں ہے، کمی بیشی آپ اس میں کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے. لیکن کسی ایسی چیز کی عادت بنا لینا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں اور سمجھنا کہ اس کے کرنے میں زیادہ ثواب ہے، تو وہ آپ اپنے طریقے اور اپنی سنت کو لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں یا دین کے خود شارع بن بیٹھے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. قال ابن شہاب فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والناس علی ذالک، اور لوگ اسی چیز پر تھے یعنی قیام کیا کرتے تھے. ثم کان الامر علی ذالک فی خلافت ابی بکر، اور حضرت ابو بکر کی خلافت میں بھی ایسا ہوتا رہا، یعنی قیام ہوتا رہا، لیکن وہ کوئی منظم قیام نہیں تھا. وہ صدر من خلافت عمر رضی اللہ عنہما، اور حضرت عمر کی خلافت کے شروع میں، صدر پہلا حصہ، صدر کہتے ہیں نا سینے کو، تو جسم میں سینہ جو ہے وہ اوپر کا حصہ ہے، ابتدا ہے،
یعنی ایک ابتدائی دور میں حضرت عمر کی خلافت میں بھی ایسا ہی تھا. یعنی کیا تھا کہ لوگ قیام تو کرتے تھے، کوئی انفرادی طور پہ کر لیتا، کوئی مل کے کر لیتے، یعنی لوگ اپنے اپنے طریقے پہ کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کرتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اس میں بھی بڑا اجر اور ثواب ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہوتا تھا. وعن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عبد الرحمن بن عبد القاری انہ قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ نکلا. کون نکلا؟ عبد الرحمن بن لیلتن، ایک رات کو، فی رمضان، رمضان میں. کہاں نکلا؟ الی المسجد، مسجد کی طرف. فاذا الناس، تو دیکھا کہ لوگ، اوزاع، بٹے ہوئے ہیں. توزیع، وضع کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا. متفرقون، مختلف ہیں، یعنی کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے. اب سب مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ عموماً جب فرض ہو جاتے ہیں تو سنتیں سب کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی پڑھتے ہیں. تو رمضان میں چونکہ قیام کا ثواب تھا، لہٰذا صحابہ کرام قیام تو کرتے، لیکن کوئی کہیں کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، تو وہ ساری مسجد یعنی بکھری ہوئی ہے. یصلی الرجل لنفسہ، کیا حال تھا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا کہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا، لنفسہ، اپنے ہی آپ کو پڑھا رہا ہوتا. مطلب یہ، ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرہط، اور کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے کہ جن کے ساتھ مزید کچھ اور لوگ بھی نماز پڑھتے. رہط کا مطلب ہوتا ہے جو 10 تک ہو، گروپ. فقال عمر، تو حضرت عمر کہتے ہیں، انی ارا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میں یہ اب سوچ رہا ہوں، لو جمعت ہؤلاء، کہ اگر میں جمع کر دوں ان سب لوگوں کو، یہ جو بکھرے بکھرے نماز پڑھ رہے ہیں، علی قارئ واحد، ایک قاری پر، لکان امثل، تو یہ زیادہ مثالی بات ہوگی، زیادہ اچھا ہوگا. ثم عزم، پھر آپ نے ٹھان لیا، ارادہ کر لیا. فجمعہم علی ابی بن کعب، تو ان سب کو جمع کر دیا ابی ابن کعب پر. ابی ابن کعب کون تھے؟ قرآن کے بہت جاننے والے. اور آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی ابن کعب نے کہا کہ آیت الکرسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. تو یہ ابی ابن کعب ہی تھے، ابو المنذر. تو ابی ابن کعب کے صرف قاری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن حفظ کیا ہوا تھا اور بہت اچھا خوبصورت پڑھتے تھے. خوبصورت تو پڑھتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ بہت عمدہ قرات تھی، بہت سمجھنے والے بھی تھے، قرآن کو جاننے والے تھے. لہٰذا انہوں نے سب میں بہتر پاتے ہوئے ان پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا. ثم خرجت معه لیلۃ، کہتے پھر میں ایک رات آپ کے ساتھ نکلا. اخرى، ایک اور. والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، تو لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. قال عمر، عمر کہتے ہیں، نعم البدعۃ ھذہ، کتنا اچھا طریقہ ہے یہ، کتنی اچھی ایجاد ہے یہ. واللتی ینامون عنہا، اور وہ لوگ جو سو رہے ہیں اس وقت، افضل من اللتی یقومون، زیادہ اچھے ہیں ان سے جو اس وقت قیام کر رہے ہیں. یرید آخر اللیل، آپ کا ارادہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں جو قیام کریں گے وہ زیادہ افضل ہیں. وکان الناس یقومون اولہ، لیکن لوگ جو تھے وہ زیادہ تر رات کے پہلے حصے میں قیام کیا کرتے تھے. اس آخری حصے میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اس اختلاف کو، جو الگ الگ طور پہ نماز پڑھنے کی شکل میں نظر آ رہا تھا، اس کو اکٹھا کر دیا کہ ایک ڈسپلن پیدا ہو. اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ثبوت موجود تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ رمضان میں 3 دن اس طرح نماز پڑھا کہ یہ بتا دیا تھا کہ ایسے نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی آپ کے پاس وہ سنت موجود تھی، اگرچہ یہ سنت نہیں تھی کہ سارا ہی مہینہ اور سارے لوگ اسی وقت ہی آ کر پڑھیں، لیکن جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ سب اکٹھے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں دلیل موجود تھی. دوسری بات یہاں پر یہ نظر آتی ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا، نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. بدعت کا لفظ یہاں اصطلاحی طور پر استعمال نہیں ہوا، یہ لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی ایک لفظ استعمال کیا جیسے عام محاورے میں ہم ایک بات کہتے ہیں. یعنی یہاں بدعت سنت کے مقابلے میں نہیں آیا کہ وہ کہیں کہ اچھا سنت تو کچھ اور تھی اور میں نے یہ بدعت ایجاد کر دی. نہیں، ان کا یہاں پر مراد کیا ہے کہ میں نے ایک چیز کو منظم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خود کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا آپ نہیں کر سکتے تھے؟ بہتر تھا آپ خود کرتے تاکہ ہم بھی کرتے. ہاں، بہت اچھی بات تھی، لیکن آپ نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ لوگوں پر یہ چیز فرض ہو جائے گی، اور اگر فرض ہو گئی تو لوگ کر نہیں سکیں گے، ہمیشہ نہیں اس کو نبھا سکیں گے. اور ایک اور بات آپ دیکھیں کہ خواہ کتنا بھی ثواب ہو، اگر ساری چیزیں فرض کے درجے میں ہوتی، مثلا نماز ہے تو نماز میں فرض تو مختصر سے ہی ہیں، لیکن سنتیں ہیں، پھر نفل ہیں، پھر اور چیزیں، اگر ساری چیزیں جس طرح ہم نے 17 رکعتیں فرض کی ہوئی ہیں عشاء کی نماز میں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے ہاں اکثریت نماز ہی نہیں پڑتی، اور خصوصاً عشاء کی نہیں پڑتی.
لیکن جن ملکوں میں اتنا شعور ہے کہ یہ 17 کی 17 فرض نہیں، وہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں، خواہ فرض پڑھ کے کیوں نہ اٹھ جائیں. یعنی وہ بھی پسندیدہ نہیں کہ صرف فرض پڑھیں، لیکن کم از کم فرض تو پڑھتے ہیں نا. ہمارے ہاں جن لوگوں نے سنت سے بھی بڑھ کے نوافل اور غیر موقدہ کو بھی موقدہ بنا کے اور فرض کے درجے میں لا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ ایون رمضان میں بھی لوگوں کو توفیق بعض اوقات نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، کہ وہ گھبرا اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی کون پڑھے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نوافل اور سنتوں کو فرض کے درجے میں مستقل طور پر لے آتے ہیں، یعنی وقتی طور پر کسی ڈسپلن یا کسی اس کے لیے تو اور بات ہے، لیکن مستقل طور پر لے آتے ہیں تو لوگوں کے حق میں جرم کرتے ہیں، ان کو گناہگار کرتے ہیں، اور اگر ریئیکشن زیادہ ہو تو وہ فرض بھی چھوڑ جائیں گے. اور ایسی سختی، اسی لیے وہ میں بار بار ایک جملہ دہراتی ہوں کہ ہمیں حرام کو حلال کرنے کا جس طرح اختیار نہیں، اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے. اور جو چیزیں ہمیں رخصت دی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے، اسی طرح یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. یہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو استعمال نہیں کرتا تو اس کے اوپر احد پہاڑ جتنا گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ کیا ہے، رخصت ہی تو نہیں لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، جب آپ اس کو نبھا نہیں سکیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ فرض سے بھی جائیں گے، اور جب فرض قضا کریں گے تو آپ کے اوپر لازماً پھر گناہ لدے گا. اس لیے دین کے معاملے میں اس فرق کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور کل بھی آپ اس پہ بہت سی احادیث پڑھ چکے ہیں. پھر حضرت عمر نے ساتھ ہی یہ بات بھی فرما دی کہ میں اگرچہ لوگوں کو ایک جماعت سے کروا رہا ہوں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا حکم ہے اور اسی وقت ہی سب کو نماز پڑھنا ہوگی، اور اسی وقت میں نماز پڑھنا ہی زیادہ افضل ہے. ساتھ ہی آپ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ بہتر ہیں ان سے جو نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے حصے میں سو گئے وہ صبح اٹھ کے پڑھیں گے، اور صبح اٹھ کے پڑھنا بہرحال رات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. تو اس کے باوجود کہ انہوں نے جماعت بنا دی، لیکن لوگوں کو اجازت دی، رخصت دی کہ جو نہیں پڑھنا چاہتا اور الگ سے صبح تنہائی میں اپنے گھر میں یہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اجازت، وہ بھی کر سکتا ہے. اور لوگ کیا کرتے تھے؟ کان الناس، سہولت یہی تھی کیونکہ آسانی اس میں ہوتی ہے کہ سب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں. آپ دیکھیں کہ عام طور پر اکیلے آپ کو عشاء کی نماز بھی بھاری ہوتی ہوگی، لیکن رمضان میں تراویح بھی یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں کیا. اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سب کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں تو وہ بڑی ہلکی ہو جاتی ہے نماز. جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نہ آپ کا وہ خشوع و خضوع بنے گا، نہ آپ اتنا قرآن سن سکتے ہیں، نہ آپ کے اندر وہ محبت اور وہ استقامت بھی نہیں آتی. اکیلے کام کرنے میں وہ استقامت نہیں آتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف لے جاتا ہے بندے کو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو انفرادی طور پہ کر لو، لیکن یہ صرف آدھا دین ہے. وتواصوا بالحق، اب آ جاؤ دوسروں کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. تو آدھا دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتا ہے، اور یہ اکیلے میں تو نہیں ہو سکتا. صبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمع رکھنا کسی کو کہ یہی کرو. مثال کے طور پر آپ اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اگر ایک دن کوئی نہیں آیا تو آپ کو فکر ہوگی اچھا کیوں نہیں آیا. آپ اس سے پوچھتے اچھا کیا بنا، تم بیمار ہو؟ اگر وہ بیمار ہے تو ٹھیک، آپ اس کی عادت کریں یا اس کی مدد کریں، اور اگر وہ تندرست ہے اور بلا وجہ صرف شیطان کے بہلانے پھسلانے سے وہ نہیں پہنچا تو آپ اس کو کھینچ لائیں. اس طرح ایک شخص جو صرف اپنی کسی ذاتی تھوڑی سی من گھڑت مجبوری کی وجہ سے، جو انسان کے نفس کی بعض اوقات خواہش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جب انسان ایک قدم پیچھے ہٹاتا ہے تو دوسرے پکڑ کے اس کو کھینچ لیتے ہیں. وہ آپ نے مثال پڑھی ہوگی کیکڑے کی کہ وہ اگر ایک بار نکلنے لگتا ہے تو دوسرا پکڑ کے اس کو ٹوکری میں واپس لے آتا ہے. تو اکٹھا ہو کر پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. اسی لیے یہاں آخر میں لکھا ہے کان الناس یقومون اولہ. اور دوسری چونکہ مشکل یہ تھی کہ عموماً جب آپ خواہ کتنے بھی الارم رکھ کے پاس سوئیں، آپ کو ہمیشہ ایک ڈر ضرور رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اٹھ سکوں کہ نہ. ہمیشہ یہ خوف ہوتا ہے نا. اور بعض اوقات یہ سچ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ ہی رمضان میں ایک آدھ سحری تو ایسی ہوتی ہے کہ جو بغیر کھائے روزہ رکھا جاتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی. تو اس میں بہتر ہے کہ آنکھ نہ کھلے اور آپ کچھ بھی نہ پڑھیں تو آپ اول رات میں ہی پڑھ کے ثواب لے لیں، کیونکہ بخشش کا وعدہ ہے. اور رمضان میں بخشش تو کروانی ہے نا، پوری کوشش کرنی، پورا زور لگانا ہے کہ بخش دیے جائیں، کیونکہ اگر نہ بخشش کرا سکے تو الٹا اور مشکل پڑ جائے گی، زیادہ بڑی مصیبت ہے وہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابی ابن کعب مردوں کی جماعت کراتے تھے اور تمیم الداری عورتوں کی جماعت کراتے تھے. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی جماعت ایک مرد بھی کرا سکتا ہے. یعنی قرآن کا جو حافظ ہو وہ اگر اکیلا آگے کھڑا ہے اور پیچھے سب عورتیں ہیں تو ایسے میں نماز ہو جائے گی. یہ یہاں تو حدیث بخاری میں تو نہیں لکھی، لیکن ایک اور جگہ پر یہ روایت ملتی ہے حضرت عمر ہی سے کہ آپ کے دور میں ہی ایسا ہوا.
پھر یہاں تک ملتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. ایک بچے کے بارے میں تو اس کا نام مجھے یاد نہیں, وہ کہیں پڑھیں گے آپ کے, بہت چھوٹی عمر میں اس نے قرآن حفظ کر لیا اور وہ عورتوں کی امامت کرایا کرتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت بھی عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے اگر قرآن حفظ کیا ہوا ہے. ادروائز تو قرآن حفظ کر کے صرف خود پڑھ لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں, پھر آپ کتاب سے ہی پڑھ لیا کریں. اگر آپ حفظ کر کے تو سناتے نہیں, تو اصل چیز یہی ہے کہ انسان اپنی نمازوں میں بھی پڑھے, اور تنہا تو پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور عام دنوں میں بھی اتنا وقت نہیں ہوتا, تو رمضان میں کم از کم اس کا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے, تو اس طرح ایک دور بھی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی بھی کسی بستی میں حافظ نہیں ہے تو وہ صرف اس لیے اس عمل کو نہ ترک کرے, وہ کیا کریں, وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے حضرت عائشہ کے جو غلام زکوان تھے وہ پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ کتنی رکعتیں, تو اس میں صحیح ترین روایت تو وہی ہے جو حضرت عائشہ کی ہے 11 رکعتوں والی, اور ایک میں 13 کی بات بھی ملتی ہے, اور وہ اس صورت میں جب وتر میں اضافہ ہو جائے, وتر کی تعداد بڑھ جائے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ائمہ سے جو چیزیں منقول ہیں وہ 11 بھی ہیں, 21 بھی ہیں, 20 بھی ہیں, 23 بھی, 36 بھی, 39 بھی, 40 بھی, 38 بھی, 34 بھی, 24 بھی, 16 بھی. یہ سب کیا ہے؟ یہ چونکہ نفل نماز ہے اس لیے کسی نے کچھ کیا اور کسی نے کچھ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے آپ خود پڑھ چکے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی شخص سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ ہی کے طریقے کو دیکھے, لیکن اگر کوئی اپنی انفرادی عبادت ویسے ہی نوافل وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر پابندی نہیں, وہ 40 بھی پڑھ لے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی تھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا, یعنی وہ جو جماعتیں کرائی تھی نا 3 دن, وہ رمضان کا واقعہ ہے. وحدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بیچ میں گھر سے نکلے. فصلى في المسجد, تو آپ نے مسجد میں نماز پڑھی. وصلى رجال بصلاتی, تو لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی. فاصبح الناس فتحدثوا, جب صبح ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. فاجتمع اکثر منهم فصلوا معه, تو پچھلے دن سے بھی زیادہ لوگ رات کو جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ جماعت سے یہ نماز پڑھی. فاصبح الناس فتحدث, صبح ہوئی تو لوگ پھر بتانے لگے, وہ چین ری ایکشن شروع ہو گیا, جس کو پتا چلا اس نے آگے بات پہنچائی. فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة, تو تیسری رات تو اور زیادہ لوگ آ گئے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاته, آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی. فلما كانت الليلة الرابعة, جب چوتھی رات آئی, عجز المسجد عن اهله, مسجد اپنے لوگوں سے عاجز آ گئی, یعنی جگہ نہ بچی اس میں. حتی خرج لصلاۃ الصبح, تو آپ آئے ہی نہیں, کیونکہ آپ جو دیکھ رہے تھے کہ ہر روز کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو یہ فکر ہوئی کہ یہ تو فرض کے درجے پہ جا پہنچی. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سارا مہینہ کرواتے. آپ نے کرانا جب شروع کی تو یہ مشکل پیش آئی, اس لیے آپ نے جانا ہی بند کر دیا. اور آپ کئی موقع پہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں سے ایک دم ودرا کر جاتے تھے, اور ہمیشہ خوف یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے اس کی پابندی کر لی تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے, خصوصاً جو اجتماعی کام ہوتے تھے, انفرادی حیثیت میں نہیں, اجتماعی حیثیت میں. اس کی آگے مثالیں دیکھیں گے آپ. پھر آپ کب نکلے نماز کے لیے؟ خرج لصلاۃ الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد, پھر جب فجر مکمل ہو گئی تو آپ لوگوں کے پاس آئے, تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تشہد پڑھا. ثم قال اما بعد فانه لم يخف علي مكانكم, آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, کیونکہ یہ اما بعد خطبے کی دلیل ہے, یہ ایک علامت ہے کہ یہ خطبہ تھا, صرف گفتگو نہیں تھی آپ کی انفرادی. فإنه لم يخف علي مكانكم, آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارا حال مخفی نہیں ہے, یعنی مجھ پر تمہارا شوق اور تمہاری لگن اور تمہارا یہاں پر موجود ہونا جو ہے, مکانکم تمہارا موجود ہونا, یہ مجھ پر مخفی نہیں تھا. مجھے ایسا نہ سمجھو کہ مجھے پتا نہیں چلا کہ تم لوگ آج اکٹھے ہوئے ہو تو اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا, مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں پر ہو. ولکنی خشیت, لیکن مجھے ڈر ہوا, ان تفترض علیکم, کہ تم پہ یہ نماز فرض ہو جائے گی, فتعجزوا عنہا, تو تم اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ گے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. والامر علی ذالک, اور معاملہ اسی حال پر تھا, یعنی یہی کیفیت تھی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضی اللہ عنها کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ کس طرح تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, فی رمضان, رمضان میں, یعنی رمضان میں. آپ اشارہ یہی تھا کہ تراویح وغیرہ کیسے پڑھتے تھے. فقالت, تو وہ کہنے لگی, یعنی اب یہ سوال جو ہے یہ عام نمازوں کے بارے میں نہیں ہے, فی رمضان کا لفظ آیا ہے, کہنے لگی
ما کان یزید، آپ نہ زیادہ کرتے تھے، فی رمضان، رمضان میں، ولا فی غیرہ، اور نہ اس کے علاوہ، علی 11 رکعتا، 11 رکعتوں سے زیادہ، یعنی اعتدال کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اسی طرح نماز پڑھی. یصلی 4، 4 پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، مت پوچھو ان کا حسن اور ان کا طول، یعنی کتنی لمبا قیام ہوتا تھا ان میں. ثم یصلی 4، پھر 4 پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، تو مت پوچھو ان کے حسن اور ان کی لمبائی یا طوالت کے بارے میں. ثم یصلی 3، پھر 3 پڑھ لیتے یعنی وتر. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنام قبل ان توتر، کہ آپ سو جاتے ہیں وتر سے پہلے ہی؟ قال یا عائشہ، اے عائشہ، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل سنت تو یہ 11 رکعتیں بنتی ہے، لیکن باقی کا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور جو ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی، اس میں ضعف ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے. یعنی جب آپ 11 سے زیادہ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو لمٹ نہیں کریں، جو آپ کی توفیق ہو پھر آپ پڑھ لیں. یعنی آپ لوگوں کو اس شدت کے ساتھ کہیں کہ نہ آپ 20 سے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، تو نفل نماز میں تو ویسے بھی یہ شدت جائز نہیں ہے. اگر کسی کی طبیعت خراب ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس موقع پر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن صحابہ کرام کا شوق ایسا ہوتا تھا کہ بیماری اور طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی بعض اوقات ٹیک لے کے نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن چھوڑتے نہیں تھے کہ یہ ایک چانس ہے، یہ ایک دولت ہے جو مل رہی ہے، اور رمضان کے بعد یہ چانس نہیں رہے گا، اور کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا. کیونکہ کتنے ہی لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ نہیں ہیں، اور ہمیں اپنا بھی کچھ پتہ نہیں. باب فضل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت. وقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی قرآن کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. الی آخر سورہ، سورت کے آخر تک. قال ابن عیینہ، ابن عیینہ کہتے ہیں، ما کان فی القرآن وما ادراک، کہ جہاں قرآن میں یہ آیا ہے کہ وما ادراک فقد علمہ، تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی. وما قال وما یدریک فانہ لم یعلم، تو وہ بات آپ کو نہیں بتائی گئی جہاں وما یدریک آیا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال حفظناہ وانما حفظ من الزہری. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو حفظ کیا. یہاں بھی اور بھی روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور ان کے جو شاگرد تھے وہ احادیث کو بھی زبانی یاد کیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں یاد ہوتی. محدثین کا عام طریقہ یہ تھا کہ جب وہ مجلس حدیث کا اختتام ہوتا نکل جاتے تو جو طالب علم ہوتے تھے وہ نہیں نکلتے تھے، وہ بعد میں بیٹھ کر ان احادیث کو نمبر 1 اگر لکھی ہوئی ہیں تو کمپیئر کرتے تھے استاد کی اصل کے ساتھ، یا ان نسخوں کے ساتھ جن کی طرف استاد اشارہ کر دے کہ فلاں فلاں نسخہ جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے اور وہ درست ہے، اور اس کے مطابق اپنی کتاب کو تم بھی درست کر لو. اور اس کے ساتھ اور کیا ہوتا کہ اس کو یاد کرتے اور پھر یاد کر کے ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں ٹیبلز رٹ کے سناتے ہیں. دیکھیں ہمارے بچے کلاس 1 2 3 میں کافی ٹیبلز یاد کر لیتے ہیں، کیا اتنی ہی صورتیں بھی یاد کرتے ہیں؟ حدیث کی تو میں بات ہی نہیں کرتی، اس لیے کہ جب صورتیں ہی یاد نہیں تو حدیثیں کہاں یاد ہوں گی. اور ہم کہتے ہیں ہائے بچہ بیچارہ معصوم، اتنا بوجھ نہ ڈالو اس پر. ہاں کتابوں کا بوجھ کلاس 1 کے بچے کا جو بستہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس کی ہمت اور وسعت سے. بہت کم ماؤں کو ترس آتا ہے، لیکن جب قرآن پکڑتے ہیں تو ترس آنا شروع ہو جاتا ہے. محبت جو ہوئی اپنے بچوں سے، اللہ ایسی محبت سے بچائے. عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزے رکھے رمضان کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تابعہ سلیمان بن کثیر عن الزہری. باب التماس لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، التماس ہوتا ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا آخری 7 راتوں میں. ان احادیث کے پڑھنے سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ اس میں بہت مختلف قسم کی روایات آئیں، کہیں 7 کا، کہیں 10 کا، کہیں اور اس طرح کی علامات آئیں گی. تو بات یہ کہ ہمیں کوئی حتمی بات نہیں بتائی گئی. اور وہ کیوں نہیں بتائی گئی؟ تاکہ ہم آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے،
ارو لیلۃ القدر فی المنام، دکھائے گئے لیلۃ القدر نیند میں، فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارا رؤیاکم، ارا میں سمجھ رہا ہوں، یا یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ رؤیاکم قد تواتأت فی السبع الاواخر، کہ تمہارا خواب متفق ہو گیا ہے یا باہم ملتے جلتے ہیں آخری 7 راتوں میں. یعنی سب کے سب خواب، یعنی بہت سے صحابہ کرام کو ایسے خواب آئے تھے، کہتے ہیں کہ تم سب کے خواب میں دیکھتا ہوں کہ آخری 7 راتوں پہ متفق ہیں. فمن کان متحریھا، تو جو کوئی اسے تلاش کرنے والا ہو، تحری یاد ہوگا آپ کو، فلیتحرھا فی السبع الاواخر، تو اسے چاہیے کہ وہ تلاش کرے آخری 7 راتوں میں. تو اس طرح آخری 7 راتوں میں کیا ہوگا، 21 اور 23 نہیں رہ جائیں گی، 25 27 29 بن جائیں گی. بعض نے یہ بھی کہا کہ 21 سے آگے 7 شامل ہو جائیں گی اور 29 تک آ جائیں گی. حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ہشام عن یحییٰ عن ابی سلمہ قال سألت ابا سعید وکان لی صدیقا. یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا اور وہ میرے دوست تھے. فقال، تو وہ کہتے ہیں، اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اعتکاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، العشر الاوسط، درمیانے عشرے میں، من رمضان، رمضان کے، یعنی 11 سے لے کر 20 تک. فخرجا، تو آپ نکلے، یعنی اعتکاف یا معتکف سے، صبیحۃ 20، صبح کو 20 تاریخ کی. فخطبنا، آپ نے ہم کو خطبہ دیا. وقال، اور فرمایا، انی اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی. ثم انسیتھا، پھر مجھے بھلا دی گئی. او نسیتھا، یا میں اسے بھول گیا. فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، تم تلاش کرو اس کو آخری عشرے میں تاک راتوں میں، وتر تاک. وانی رأیت انی اسجد فی ماء وطین، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. یعنی خواب میں نے جب لیلۃ القدر دیکھی تو اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. وہ سجدہ کہاں تھا؟ کیچڑ پر، کیونکہ مٹی پاک ہوتی ہے، اس لیے کیچڑ سے وہ نہ سمجھے جو ہمارے بازار میں ہوتا ہے. فمن کان اعتکف معی، تو جو میرے ساتھ اعتکاف کرے، فلیرجع، تو اسے چاہیے کہ لوٹ آئے. یعنی جس نے میرے ساتھ 10 دن درمیان کے عشرے کا اعتکاف کیا، وہ گھر نہ جائے، واپس آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخری عشرے میں تھی نا، تاکہ وہ آخری عشرے کی اس رات کو پا سکے. فرجعنا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم واپس لوٹ گئے. وما نرى في السماء قزعة، اور ہم نے آسمان پر کوئی بادل نہیں دیکھا اس وقت. فجاءت سحابة، ایک بادل آیا. فمطرت، برس پڑا. حتى سال، یہاں تک کہ بہ پڑی. سقف المسجد، مسجد کی چھت. وكان من جريد النخل، اور وہ کھجور کی شاخوں سے تھی. سال يسيل السيل، سیلان، سیلاب وغیرہ اسی سے. تو بہ پڑی مسجد کی چھت، جبکہ وہ کھجور کی شاخوں سے تھی، ٹہنیوں سے تھی. وأقيمت الصلاة، اور نماز قائم کی گئی. فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی الماء والتین، کہ لٹرلی سجدہ کر رہے ہیں کہاں پر؟ پانی اور مٹی میں. حتی رأیت اثر التین فی جبہتہ، یہاں تک کہ میں نے مٹی کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی دیکھا. تو اس سے انہوں نے کیا اندازہ لگایا کہ وہ خواب آپ کا سچا تھا، اور آج ہی کی رات جب بارش برسی تو وہ لیلۃ القدر تھی. اسی لیے لوگ عموماً اس نشانی کو اب بھی یاد کرتے ہیں، اور اگر کسی رات کوئی فوار یا قطرے چند پڑ جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہے اس کی، اور آج لیلۃ القدر تھی. لیکن حقیقی طور پر یہ تو نشانی آپ کے ساتھ خاص تھی. ہمیں کوئی ایسی نشانی نہیں بتائی گئی کہ آپ بھی بارش کی تلاش میں رہیں، کیونکہ بعض علاقوں میں بارش نہیں بھی ہو سکتی لیکن لیلۃ القدر پھر بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ یہ 21ویں رات تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ 20ویں کی صبح کو خطبہ دیا، تو 20 کے بعد جو رات آتی وہ کون سی ہوتی؟ 21ویں. باب تحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فیہ عبادہ. عبادہ بن صامت کی ایک روایت آ رہی ہے کہ شب قدر کا رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ڈھونڈنا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا ابو سهيل عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی رمضان العاشر التي فی وسط الشہر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. یجاور، مجاور ہونا یعنی اعتکاف کرنا. کب کرتے تھے؟ فی رمضان، رمضان میں. العاشر التي فی وسط الشہر، ان 10 دنوں میں جو مہینے کے درمیان میں تھے. فاذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي، پھر جب 20ویں رات گزر جاتی، ويستقبل 21، اور 21ویں رات آ جاتی، رجع الى مسکنہ،
تو آپ اپنے گھر لوٹ جاتے. ورجع من کان یجاور معه، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا ہوتا وہ بھی لوٹ جاتے. وانه اقام فی شہر جاور فیہ اللیلۃ التی کان یرجع فیہا، ایک رمضان میں ایسا ہو کہ آپ جس رات اعتکاف سے لوٹ آئے اس رات اعتکاف ہی میں رہے. فخطب الناس، اور لوگوں کو خطبہ دیا. فامرهم ما شاء اللہ، تو جو اللہ نے چاہا ان کو حکم دیا. ثم قال، پھر فرمایا، کنت اجاور هذه العشرہ، میں اعتکاف کیا کرتا تھا ان 10 دنوں میں. کون سے؟ یعنی بیچ کے 10 دنوں میں. ثم قد بدا لی ان اجاور هذه العشر الاواخر، پھر مجھ پہ یہ بات واضح ہوئی کہ مجھے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے. فمن کان اعتکف معی، تو جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے پہلے یعنی درمیانے عشرے میں، فلیثبت، اسے چاہیے کہ رکا رہے، جمع رہے. کب؟ فی معتکفہ، اپنے ہی اعتکاف کی جگہ پر. وقد اریت هذه الليلة، پھر میں اس رات دکھایا گیا کچھ یعنی خواب میں. ثم انسیتها، پھر میں بھلوا دیا گیا. فابتغوها، اب اس کو تلاش کرو. کب؟ فی العشر الاواخر، آخری 10 دنوں میں. وابتغوها فی کل وتر، اور تلاش کرو اسے ہر طاق رات میں. وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین، اور میں نے دیکھا خود کو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور مٹی پر. فاستحلت السماء فی تلک اللیلہ، اور آسمان اس رات برس پڑا. فامطرت، یعنی خوب بارش ہوئی. فوقف المسجد فی مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ٹپک پڑی، وقفہ ٹپک پڑی، المسجد مسجد، فی مصلی نماز کی جگہ پر، النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کب ٹپکی؟ لیلۃ 21، 21ویں رات کو. فبصرت عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونظرت الیہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی طرف دیکھا. انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طینا وماء، کہ آپ صبح کے وقت جب سلام پھیر کے گھر جا رہے تھے تو آپ کا چہرہ جو تھا وہ کیا تھا؟ بھرا ہوا تھا. طینا، مٹی سے، وماء، اور پانی سے. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضی اللہ عنها عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوا، کیونکہ ایک اور روایت میں ہے نا وابتغوا، تو حضرت عائشہ کی روایت میں کیا ہے لفظ؟ التمسوا. وحدثني محمد اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا. تیسری روایت میں کیا ہے؟ تحروا. ایک میں وابتغوا، ایک میں التمسوا، اور تیسری میں تحروا. لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وهيب حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر، کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. فی تاسعۃ تبقى، جب 9 باقی ہوں. فی سابعۃ تبقى، جب 7 باقی ہوں. فی خامسۃ تبقى، یا 5 باقی ہوں. یعنی طاق راتیں مراد ہے 21ویں 25ویں راتوں میں. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن ابي مجلس واكرمه قال ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هي في العشر الاواخر هي في 9 يمضين، کہ وہ آخری عشرے میں ہے اور کب ہے؟ کہ جب 9 گزر جائیں. او في 7 يبقين، یا 7 باقی رہیں، یعنی لیلۃ القدر. تابعه عبد الوهاب بن ایوب عن خالد عن اکرمہ عن ابن عباس التمسوا فی 24، تلاش کرو اس کو 24ویں کو. مراد یہ کہ جب 24ویں کا دن باب رفع معرفت لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی معرفت کا اٹھ جانا یعنی پتہ نہ چلنا، لطلاح الناس، لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حمید حدثنا انس عن عبادہ بن صامت قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں. فتلاحى رجلان من المسلمین، تو 2 لوگ مسلمانوں میں سے جھگڑتے ہوئے پائے گئے. فقال خرجت لاخبرکم، آپ نے فرمایا میں نکلا تھا کہ تمہیں خبر دوں بلیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں. فتلاحى فلان وفلان، تو فلاں اور فلاں جو تھے وہ باہم لڑ رہے تھے. فرفعت، تو وہ اٹھا لی گئی. فائدہ، اب آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کی بات مسلمانوں کے باہم جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی گئی، جو پتہ چلنا واقعی ایک بہت ہی برکت اور ایک یقینی خیر کا سبب تھی، تو اب جو مسلمان جھگڑتے ہیں اس سے کیا کچھ برکتیں نہ اٹھ جاتی ہوں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس ہونے سے بچایا اور فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو. فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اسے 9، 7 اور 5 یعنی 25ویں اور 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرو.
اور یہ ہے کہ عموماً لوگوں نے 27ویں کو ترجیح دی ہے، اور بعض لوگ اس پر بہت یقینی طور پر کہتے ہیں، جبکہ یقینی طور پر کوئی بات بھی ثابت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان ان تاک راتوں میں جاگتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر بھی پا لے گا، اور اس کے ساتھ کچھ اور راتیں بھی اس کو مل جائیں گی۔ اگر ڈیفینیٹ ہوتا تو ہم صرف اسی ایک رات کو سارے مہینے میں جاگ لیتے اور باقی چھوڑ دیتے۔ باب العمل فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ عمل کرنا یا عمل کرنا۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا ابن عیینہ عن ابی یعفور عن ابی الضحیٰ عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ آتا تو شد مئزرہ، اپنا تیبند مضبوطی سے باندھ لیتے۔ مراد یہ ہے کہ بہت ایکٹیو ہو جاتے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ کو بھاگنا ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی ایک زیادہ عبادت اور زیادہ کوشش میں مصروف ہوتے تھے، اس سے محاورتاً یہ استعمال کیا گیا۔ احیا لیلہ، اپنی رات کو جاگتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام دنوں میں بھی عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ رمضان میں بھی کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ آخری عشرے میں، یعنی پورے رمضان میں زیادہ جو ہے شدت آخری عشرے میں آنی چاہیے، اور اس میں صرف خود نہیں بلکہ جو آس پاس بچے، شوہر اور رشتہ دار سو رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہلانا چاہیے۔ سوال ہے کہ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ گھر پر تراویح پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے، لیکن دونوں ہی رمضان میں ادا ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے درمیان یہ تو مماثلت ہے کہ دونوں رمضان کی عبادت ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں الگ الگ عبادتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک عبادت کر رہا ہے اور دوسری نہیں کر رہا تو وہ ایک کا اجر پائے گا۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا، بیماری ایسی ہے کہ جس میں بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے، روزہ اس مجبوری سے نہیں رکھ رہا، تو ایسا شخص بھی رات کے قیام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی اس کو رات کو نفل پڑھ لینے چاہیے، تراویح پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نفل نہیں پڑھ سکتا لیکن روزہ رکھ رہا ہے، مثلا سفر کی حالت میں ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے جبکہ تراویح نفل عبادت ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرنا بھی اتنا ثواب رکھتا ہے جیسے ایک فرض ادا کیا جا رہا ہو، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر پر تراویح 2-2 رکعت کر کے ہوگی۔ کوشش کریں کہ جتنی صورتیں آپ کو زبانی آتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر 2 رکعت میں ساری صورتیں پڑھ لیں تاکہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے، اور اگر آپ قرآن کھول کے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ساتھ ایک ٹیبل رکھ لیں جس پہ آپ سپارہ جو آسانی سے رکھ اور اٹھا سکیں، تو قیام میں آپ سپارہ اٹھا کے کھول کے پڑھ لیں اگر آپ کی قرات ٹھیک ہے، اور اگر آپ پڑھتے بھی غلط ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے مسکین، تو اس صورت میں تو فائدہ کو خاص نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ وہی صورتیں پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح آتی ہوں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگائیں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سیکھ سکیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سپارہ کھول کر پڑھ ہی رہے ہیں تو آپ کی حرکت کثیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حرکت کثیر نماز میں خلل ڈالتی ہے۔ حرکت کثیر کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو کھول کے کھڑے ہو جائیں، پھر ایک ورقہ آگے پلٹیں، پھر پیچھے پلٹیں، پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں، پھر آپ بند کر کے رکھیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں۔ نماز کا اپنا خشوع و خضوع اور نماز کا اپنا احترام جو ہے وہ باقی رہے گا۔ سوال ہے اگر قضا روزے رکھیں تو کیا تراویح بھی ادا کریں؟ نہیں، قضا روزوں کے ساتھ تراویح نہیں ہے۔ تراویح مخصوص رمضان کی عبادت ہے، آپ عام دنوں میں نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو قیام اللیل ہے یہ تراویح کے نام سے یہ رمضان کے لیے خاص ہے۔ اگر رات کو صرف عشاء کی نماز پڑھ لیں اور تراویح اور وتر صبح 4 بجے کے بعد، تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے۔ رات کے وقت 30 سے خانہ کعبہ سے تراویح پڑھتے دکھاتے ہیں، جب امام سلام پھیر کر اگلی 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو الحمدللہ سے شروع کر دیتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ اکبر کے بعد ایک اور بڑی سی اللہ اکبر ہوتی ہے، اور امام تو اپنی اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیتا ہے کام، اور الحمد سے پہلے وہ مختصر پڑھ لیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ثنا بھی مختلف طرح کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مختصر ترین کوئی ثنا پڑھتا ہو، اس لیے بہت تھوڑا فاصلہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ شاید لوگوں کی سہولت کے لیے بھی ایسا کرتے ہوں گے، کیونکہ اتنے کراؤڈ میں اگر بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں تو مشکل پیش آتی۔ واللہ عالم۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے رمضان میں تراویح میں تبدیل ہو گئی؟ یہ حضرت عائشہ کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ کبھی بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔
پھر یہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے جو 20 کا طریقہ اختیار کر لیا وہ کیوں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم الداری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا. اور اب بھی جو حرم میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں وہ 20 ایک سٹریچ میں نہیں ہوتی، 10 ایک امام پڑھاتا ہے اور 10 ایک پڑھاتا ہے. 10 ایک پڑھا کے چلا جاتا ہے اور وہ ایک ساتھ وتر کر کے اس کو 11 کر لیتا ہے اور 10 دوسرا. اب پیچھے اگر کوئی نفل کی نیت سے قرآن سننے کی نیت سے 20 پڑھ لیتا ہے، اور ایون 20 کے بعد آپ دیکھیں کہ رمضان کے دنوں میں وہ رات کو پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں اور وہ ساری رات ہی اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. آپ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور ایک ہے آپ کی طرف سے اجازت کہ جو جتنا بھی اس میں پڑھ لے. اور میں نے اس وقت جب تراویح کی بات کی تو یہ بات آپ سے کی تھی کہ 40 تک کی بھی تعداد ملتی ہے، تو یہ کہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں 40 اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 پڑھی تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ بلال کی اذان پر سحری کھانا نہ چھوڑیں کیونکہ یہ تہجد کی اذان تھی. فجر کی اذان ابن ام مکتوم دیں گے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تہجد ادا نہ کرتے تھے، تراویح ہی کو صلاۃ اللیل سمجھتے تھے، تو پھر اذان تہجد کیوں دی جاتی تھی؟ یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں دی جاتی تھی نا، سب کے لیے دی جاتی تھی. تو وہ ایک طرح سے اعلان ہوتا تھا کہ اب تہجد کا جو وقت ہے وہ ہو چکا ہے، یا لوگ اپنی سحری کی تیاری کے لیے اٹھیں. جیسے وہ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حجرے والیوں کو کون جگائے گا. تو صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے تھی ایک طرح سے. جو تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ادا کی وہ کن اوقات میں کی تھی؟ اگر ہم ہمت رکھتے ہیں تو کیا تراویح دیر سے ادا کرنا بہتر ہے؟ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ ان 3 دنوں میں آپ نے پہلے دن رات کے پہلے حصے میں پڑھائی، دوسرے دن آدھی رات اور تیسرے دن تیسرے حصے میں. یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر لگا آخری دن کہ ہماری سحری کا وقت گزر جائے گا، یعنی اتنا اینڈ تک گئے. آپ یوں سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں آج کل اگر 5:40 پہ سحری بند ہو رہی ہے تو آپ نے جیسے 5:15 تک مثال کے طور پر، تو یہ بہت تاخیر کر دیا آپ نے. اور دراصل تینوں وقت میں پڑھا کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ صلاۃ اللیل یا تراویح کا وقت پوری رات ہے، جس وقت بھی کسی کو سوٹ کرے. لیکن اکثریت جو ہے وہ سونے کے بعد اٹھ نہیں سکتی، اس لیے روٹین میں عام طور پر یہ ہے کہ وہ پہلی رات کو ہی ادا کر لیتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ نے پڑھی تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جو پڑھ رہے ہیں، کہ وہ صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے. تو اس میں اگر آپ صبح سمجھیں کہ آپ اکیلے پڑھیں گے اور آپ کو قرآن زیادہ نہیں آتا، تو اس صورت میں اگر کوئی حافظ موجود ہے اور آپ زیادہ سن سکتے ہیں تو قرآن پاک کو کھڑے ہو کر رات کے وقت سننا جو ہے یہ بھی ایک بہت مسنون عبادت ہے، جس میں آتا ہے نا من قام رمضان، تو قیام اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب قرآن. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں انسان کے حق میں سفارش کریں گے. اور اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن یہ کہے گا کہ یا رب میں نے اسے رات سونے سے روکے رکھا. تو وہ سونے سے روکے رکھے میں یہ ہے کہ انسان جیسے یعنی تراویح میں زیادہ قرآن پاک پڑھے یا سنے. اگلا سوال ہے، اگر ہم رات کو تراویح میں قرآن سے دیکھ کر قرات کرنا چاہیں تو وہ زور سے کرنی پڑے گی جبکہ ہم جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا نہیں کر رہے. کیا نفل نماز میں زور سے قرات کرنے کی اجازت ہے؟ اگر آپ تنہا نماز پڑھیں تو براہ کرم آپ خاموشی سے کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اکیلا نماز پڑھتا تو خواہ وہ سپارے سے کیوں نہ پڑھ رہا ہو یا زبانی اس کو آتا ہو وہ پڑھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ زور سے پڑھ کے سارے گھر کو گناہ گار کر رہے ہیں. اگر وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ ان کو بھی سنائیں، یا آپ اگر ذرا سا اونچا پڑھنا چاہتے تو الگ کمرے میں چلے جائیں. یہ نہ ہو کہ بچے آپ کے سو رہے ہیں، کوئی بیمار پڑا ہوا اور آپ تلاوت فرما رہے ہیں کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہوتی تھی اور آپ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے اور بڑی طویل آپ کی قرات ہوتی، لیکن آپ کس طرح پڑھتے تھے؟ اتنا زور سے کہ وہ جاگ جائیں؟ نہیں، ان کو تو اتنا بھی ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. صرف اتنا ہوتا تھا جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو آپ ہلکا سا ان کو ہلا دیتے، یعنی ان کے پاؤں میں غمزہ کا لفظ آتا نا، اور غمزہ کا مطلب ہوتا ہے اس طرح دبا دینا کہ دوسرے کو پتہ چل جائے، تو وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی. ورنہ آپ یہ کہتے اچھا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم سو رہی ہو، کیسی بدبخت ہو، اٹھو اور تم بھی میرے ساتھ پڑھو. تو ظاہر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور صلاحیت اور منصب تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے ان کو نہیں کچھ بھی کہا اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھا. تو ہمیں اپنی عبادت کرتے ہوئے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کرنے سے بچنا چاہیے. اگلا سوال ہے، اگر ہم رات کو تراویح پڑھ لیں مگر وتر نماز چھوڑ دیں تو کیا سحری کے وقت خالی وتر نماز پڑھنا کافی ہوگی یا اس سے پہلے نفل نماز پڑھنی ضروری ہے؟ یہ آپ کی چوائس پہ ہے، دونوں میں سے جو چاہیں کریں. اس میں کوئی ایسی لائن نہیں کھینچی گئی کہ جی اگر آپ سویرے اٹھ رہے ہیں اور چونکہ رات کو تراویح پڑھ چکے ہیں اس لیے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں، اور اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں تو خالی وتر پڑھ لیں. اور اگر آپ نے سویرے اٹھ کے نفل پڑھنے ہی نہیں تو وتر کا تکلف کیوں کرتی ہیں آپ؟ سویرے آپ وتر بھی ساتھ پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت آپ پڑھ چکے ہیں
کہ اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تلقین کی، اور ان میں سے ایک بات کیا تھی کہ میں وتر پڑھ لوں سونے سے پہلے، یعنی اگر تہجد پڑھنے کا ارادہ نہیں تو پہلے ہی پڑھ کے سو جاؤں۔ یہ بتائیے کیا تراویح میں قرآن سنتے وقت جب ثواب یا عذاب کی آیت آ جائے تو اسی طرح ثواب والی آیت میں ثواب کا لفظ سن کر سبحان اللہ اور عذاب والی آیت سن کر استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں کہہ سکتے ہیں۔ کچھ آیات کے جواب بھی ہیں مسنون، وہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے بھی کہ کس آیت کے پڑھنے پر کیا کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک سورت ہے الاعلی، اس میں شروع میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو اس کا جواب ہے سبحان ربی الاعلی، تو وہ سب اگر اکٹھے بھی پڑھ لیں تو اس میں حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے اس کو۔ اسی طرح اگر کوئی درمیان میں دعا آ جائے تو کیا آمین کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں آمین کہہ سکتے ہیں۔ اگر رات کو 8 تراویح پڑھی جائے اور تہجد کے وقت 2 رکعت نفل اور 1 وتر پڑھ لیا جائے تو کیا آپ کی سنت کی پیروی ہو جائے گی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان قیام اللیل میں 11 رکعت پڑھتے تھے؟ جی ہاں، اگر آپ رات کو 8 پڑھ رہے ہیں اور صبح 3 وتر پڑھ رہے ہیں تو ہو جائے گی، یعنی صبح کی جو 3 رکعتیں ہوں گی وہ تینوں وتر شمار ہوں گی، جو آپ 2 سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کی نماز جو نفل نماز ہے، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیونکہ صبح کے وقت ہم اسکول جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تراویح رات کی نماز ہے، اس لیے ظہر کے ساتھ نہیں۔ ظہر کے ساتھ آپ ویسے نفل پڑھ لیں کہ آپ کو رات کو موقع نہیں ملے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ صبح کے وقت اسکول آپ کا کس وقت لگتا ہے؟ کیا تہجد کے وقت لگتا ہے کہ آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے؟ آئی ڈونٹ نو کہ ان کا مطلب کیا تھا۔ اس روز آپ نے بتایا تھا کہ تراویح اور تہجد اور قیام اللیل ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں، تو کیا رات کی تراویح پڑھنے کے بعد جب ہم سحری کے وقت سو کر اٹھیں اور کچھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیں، جیسے کہ اس روز آپ نے کہا تھا کہ تراویح کے باوجود سحری سے پہلے کچھ نفل پڑھ سکتے ہیں، تو پوچھنا یہ ہے کہ ان نوافل کی ہم دل میں جو نیت کرتے ہیں وہ کیا ہوگی؟ نوافل ہی کی ہوگی۔ کیا تہجد کی نیت کریں گے؟ تہجد کی بھی جب آپ نیت کرتے ہیں تو نوافل ہی کی کرتے ہیں۔ یہ ساری نماز جو ہے ایک نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے۔ پھر عام نفل جو ہم پڑھتے ہیں اس کی نیت کیا کریں گے؟ تو اس کی بھی نفل کی نیت کریں گے۔ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پڑھ کس وقت رہے ہیں، اصل چیز تو نیت ہے۔ کیا تراویح میں قیام کے لیے تلاوت قرآن کا کیسٹ لگا کر بھی سننے کا اہتمام ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سوال ہے کہ نماز تراویح کے بعد وتر نماز میں دعائیں مانگنے کے بعد بھی لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ اردو میں دعائیں کرائیں، یعنی نماز کے اندر تو اردو میں کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ اگر بعد میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی بدعات کو اشاعت نہیں کرنا چاہیے کہ باقاعدہ ہر نماز کے بعد ہم دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ ہر شخص اپنی اپنی انفرادی مانگ لے، اس لیے کہ یہی اتنا ہی کافی ہے جو نماز کے اندر مانگ لیا، اسی میں خشوع و خضوع اختیار کریں۔ کبھی کبھار کرنے میں حرج نہیں، لیکن اس کو عادت نہیں بننا چاہیے۔ تراویح اگر قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھا رہے ہوں اور امام خاتون بائیں جانب کھڑی ہوں اور مقتدی تمام ان کی دائیں جانب، کیونکہ پڑھانے کے بعد قرآن کو سامنے کس طرح رکھیں؟ سامنے چھوٹا سا سٹول رکھ لیں، تو کیا اس طرح تراویح ہو جائے گی؟ اگر نہیں تو جو پڑھ چکے ہوں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ کوئی معاملہ نہیں، ٹھیک ہے جو ہو گیا۔ اگر کوئی تراویح میں 1 رکعت پڑھ کر بھولے سے تشہد پڑھ کر سلام پھیر لے تو پھر وہ دوبارہ 1 رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی، یا دوبارہ 2 رکعتیں پڑھے؟ نہیں، وہ دوبارہ 1 پڑھ کے سجدہ سہو کر لے، دوبارہ سے پوری پڑھنے کی نہیں ضرورت۔ میں نے تراویح کے بعد لوگوں کو بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے دیکھا، اور کتاب الصلاۃ میں حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کبھی کبھار 2 نفل پڑھتے تھے۔ بات یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور آپ نے ہمیں جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ اجعلوا آخر صلاتکم وترا، کہ اپنی آخری نماز وتر بناؤ۔ کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے لیے ایک خاص طرز عمل اختیار کیا، لیکن صحابہ کرام کو دوسرے چیز کی حکم دیا۔ تراویح میں حافظہ قرآن سنا رہی تو دوسری لڑکی پارا دیکھ کر جہاں سے حافظہ بھول جائے اسے بتا سکتی ہے، جبکہ دوسری حافظہ لڑکی میسر نہ ہو تو یہ بات اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہمارے پاس ایک حافظہ لڑکی ہے جو قرآن سناتی ہے مگر بڑی کمزوری کی وجہ سے بھول جاتی ہے۔ ہم نے جو آپ سے سنا کہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو ہم نے ایک دوسری لڑکی کو پارا دیا کہ تم حافظہ کو یاد کرا دینا، تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ اس میں اب یہ ہے کہ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ کوئی اس طرح نماز کے اندر سے بتا دے، لیکن یہ کہ اگر لوگوں کی اس پہ تسلی نہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں، کیونکہ فتنہ برپا کرنا جو ہے وہ اس سے بھی غلط بات ہے۔ کہ اگر لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی نماز فاسد ہو رہی ہے تو بے سمجھ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے۔ میری بیٹی کے 2 بچے ہیں، ایک دن اس نے 6:45 تراویح شروع کی، بچوں کی وجہ سے وقفے آتے رہتا کہ صبح 3 بجے نماز مکمل ہوئی، ساری رات ہی نماز میں رہی۔ اس میں کوئی حرج تو نہیں، اس میں تو بہت ثواب ہے کہ پھر بھی ہمت نہیں ہاری اس نے۔ کیا بغیر وجہ بھی وقفہ دیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ تھک گئے، نیند آ رہی ہے تو آپ بے شک سو جائیں۔ آپ نے دیکھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تراویح قائم کی تھی تو انہوں نے باقاعدہ اس کو اسٹیبلش کیا اس کام کو، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں ان سے جو پڑھ رہے ہیں، کہ وہ صبح اٹھ کے پڑھیں گے۔ تو دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تراویح میں دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا، بعد وضو نئے سرے سے نماز شروع کی، کیا پچھلی نماز تراویح میں جو قرآن پڑھا گیا وہ پھر دوبارہ پڑھے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، آگے پڑھ لیں۔
کیونکہ جتنی دیر آپ نے پڑھا اتنی دیر تو آپ باوضو ہی تھے. اگلا سوال ہے، کیا تراویح کی جگہ قضا نماز کی نیت کی جا سکتی ہے، یعنی قضاء عمری یا اشراق کے نوافل ہوں یا تہجد کے؟ اس میں آپ کو پہلے بھی بارہا میں بتا چکی ہوں کہ اگر بالکل انگنت اور غفلت کے زمانے کی نمازیں ہیں تو توبہ استغفار کافی، لیکن اگر ریسنٹلی کوئی آپ کی نماز چھٹی ہے یا آپ کو کچھ شک ہے تو ان کے لیے آپ نفل کے پیچھے فرض کی نیت کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور وہ نماز ان کی نفل کی نیت کی ہوتی تھی، یعنی آپ فرض پڑھا رہے ہوتے تھے اور آپ کی نیت کیا تھی؟ نفل پڑھنے کی. پھر اپنی قوم کے پاس جاتے اور وہاں پر جا کر دوبارہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور وہ ان کی اصل فرض کی نماز ہوتی تھی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کی سعادت بھی لیتے تھے، لیکن اپنی نماز اپنی قوم کے ساتھ پڑھاتے تھے. اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی نماز یہاں پڑھ لیتے تھے اور قوم کے لیے جا کے دوبارہ پڑھاتے تو وہ دوسری دفعہ پڑھی ہوئی نماز ان کی نفل ہو جاتی اور قوم ان کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہی ہوتی تھی. یہ احادیث آپ بارہا پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر امام فرض کی نیت کر کے کھڑا ہے اور آپ فرض پڑھ چکے ہیں گھر سے تو آپ دوبارہ پڑھ لیجئے اور آپ کی وہ نماز نفل ہو جائے گی. اسی طرح کہ امام تراویح شروع کر چکا ہے، آپ آتے ہیں، آپ اس کے ساتھ فرض کی نیت کر کے جب وہ سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعتیں باقی مکمل کر لیں گے. اگر ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کر عبادت میں مصروف ہیں اور لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں تو جب لیلۃ القدر کی رات آ گئی تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہی ٹائم لیلۃ القدر کا ہے؟ کیونکہ سردی کی وجہ سے ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں. لیلۃ القدر تلاش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس میں جاگنے کی کوشش کریں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ سڑکوں بازاروں میں گھومیں اور کہیں وہ کھوئی ہوئی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. تلاش کا مطلب یہ کہ اہتمام کریں ان راتوں کا. آخری عشرے میں جن خواتین کو پیریڈز آتے ہوں وہ کس طرح عبادت کریں؟ جیسے حضرت عائشہ نے حج پر کی تھی، صرف نماز نہیں پڑھی تھی، باقی ذکر اذکار جاری تھا. آپ ذکر کر سکتے ہیں، ایسی مجلسوں میں شریک ہو سکتے ہیں جہاں قرآن کا درس وغیرہ ہو رہا ہو، تو وہ بھی ایک عبادت ہے. نوافل کے اپنا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں علم کا حاصل کرنا ایسا ہے گویا ساری رات قیام کرنا. تو نوافل کے ساتھ رات کو جب کچھ نہ کچھ سیکھا سکھایا جاتا ہے تو بہت ہی باعث اجر اور ثواب ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شب قدر کی رات درخت اور پہاڑ وغیرہ سجدہ کرتے ہیں. جناب وہ تو ہمیشہ ہی کیے رکھتے ہیں، والنجم والشجر، لہٰذا اس دن کوئی اسپیشل سجدہ نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کہ پانی دودھ میں بدل جاتا ہے، یہ بھی خیال ہے لوگوں کا. اور اس وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور وہ پانی یعنی دودھ پینے سے ہر بیماری کی شفا ہوتی ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں. اس مخصوص وقت میں بہت زیادہ چاندنی ہوتی ہے جو ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا، یعنی ڈر جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، کچھ خاص روشنی تو ہو سکتی ہے جو کسی انسان کو نظر ہے، کیونکہ فرشتے بہت اترتے ہیں نا اس رات. قرآن پاک میں بھی آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. تو جبریل امین بھی اترتے ہیں، فرشتوں کے پرے اترتے ہیں. جب بہت فرشتے کہیں اترتے ہیں، کیونکہ نوری مخلوق ہے نا، نور سے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے وجود کی وجہ سے یا کسی اور خاص وجہ سے روشنی کا وجود بہرحال سنا اور پایا گیا ہے. اس لیے اس حد تک تو درست ہے، لیکن اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے یہ مجھے کوئی تجربہ نہیں، اس لیے میں نہیں بتا سکتی. سوال ہے کہ جیسے تمام ممالک میں رمضان مختلف دنوں میں شروع ہوتا ہے، تو کیا ہر علاقے کے لوگ اپنے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے لیے عبادت کریں؟ مثلا سعودیہ میں روزہ ایک دن پہلے رکھا کر پاکستان میں بعد میں. جی ہاں، ہر شخص مکلف ہے اپنے ہی اس کے اعتبار سے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب دن ہوتا ہے تو پوری زمین پہ دن نہیں ہوتا، کچھ علاقوں میں رات بھی ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے تو ایک مخصوص حصے پہ روشنی آتی ہے، ٹھیک ہے، جب ایک مخصوص حصے پہ روشنی آتی تو وہ اس کا دن کہلاتی ہے. اسی طرح اس چاند کے اعتبار سے جس طرح ہمیں پابند کیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ چاند جب ایک خاص اینگل پہ یا وہ دن آتا ہو تو ایک مخصوص حصے پہ وہ ان کی لیلۃ القدر وہاں پر شمار ہو رہی ہو. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں جس چیز کے لیے کہا گیا وہ یہ جو اصول اور ضابطے بتا دیے گئے اس کو سامنے رکھ کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں میں پڑ گئے تو کسی ایک دن بھی ہم یکسوئی اختیار نہیں کر سکیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آخری 10 دنوں میں اسے ڈھونڈنے کی بات ہے، اس کے لیے پھر وہ بات بھی درست نہیں کہ صرف 27ویں کی رات کو عبادت کر کے انسان سمجھے کہ میں نے فرض ادا کر دیا. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک روایت میں 21ویں کی بات آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب دیکھا تھا اور وہ بارش اور مٹی اور کیچڑ کی بات. ایک خاتون نے مسئلہ لکھا ہے، میں نے ایک محفل میں دین میں وسعت اور نرمی کی مثال دیتے ہوئے حدیث نمبر 516 اور 17 سنائی تو ایک ہمسائی نے اپنا یہی مسئلہ مجھ سے پوچھا کہ ہم سے بھی کچھ سال پہلے یہ غلطی ہو گئی تھی. میں نے میاں سے کہا بھی کہ روزہ خراب ہو جائے گا، دوسری طرف مجھے یہ ڈر تھا کہ میاں کا حکم ہے جس پر انکار سے اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمیں یہ فرق نہیں پتا چلتا کہ میاں کے حکم کی لمٹ کہاں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت کتنی ہے. ایک اصول یاد رکھیں کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی نافرمانی میں. جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں کسی مخلوق کو راضی نہیں کیا جائے گا.
اگر انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے چل پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی مخلوق کے حوالے کر دیں گے پھر. اور مخلوق کا حال کیا ہے؟ آپ جتنا جس کے ساتھ چاہیں احسان کر لیں، کوئی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا. لہٰذا اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ بندوں سے توقع ہی نہ رکھو، توقع صرف اس ذات سے رکھو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس خاتون کو یہ سوچنا کہ فرض اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ شوہر ناراض ہوگا، نفلی روزہ تو چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کی اجازت سے ہی رکھا جائے گا، لیکن فرض میں خواہ شوہر ناراض بھی ہو تو بھی ریزسٹ کرنا چاہیے. بہرحال اب انہیں معلوم ہوا تو بہت پریشان ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا. اب آپ اندازہ کریں اس ہماری جہالت کا کہ فرض توڑ دیے جاتے ہیں، بے حرمتی ان کی ہوتی ہے، اور یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کا آپ ازالہ کیا کریں. مطلب یہ جہالت پر جہالت، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک اندھیرے پہ دوسرا اندھیرا. پہلے یہ اندھیرا کہ نہیں پتا کہ شوہر کی حد کیا ہے، دوسرا اندھیرا یہ کہ نہیں پتا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی تو اس کے بعد اب خدا سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین مذاق کے طور پہ نہیں بھیجا، یہ تفریح کے طور پہ نہیں بھیجا کہ اگر کسی کا دل چاہے خوشی منائے تو اس کو پڑھ لے اور عمل کر لے، اور جس کا نہیں دل چاہتا وہ اس کو پیٹ پیچھے پھینک کے آرام کی نیند سوئے. نہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو امانت ہمارے اوپر آئی ہے اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. تو اللہ جزائے خیر دے اس بہن کو کہ جس نے بتا دی یہ بات، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل شرم کے مارے اور حیا کے پردوں میں لپیٹ کے بیان ہی نہیں ہوتے. لہٰذا حرام کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے، حلال کے ساتھ صرف دنیا کے ڈر اور خوف سے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بھی ایک مسلسل ایک جہنم میں ڈالے رکھتے ہیں. کیونکہ جب ضمیر کی ملامت ہوتی رہتی ہے تو وہ ایک عجیب کرب اور تکلیف ہوتی ہے. تو ان مسائل کو جو خصوصاً خواتین سے متعلق ہے اور حرام اور حلال سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بہت مہذب باحیا طریقے سے ان باتوں کو دوسروں تک کنوے کر دیں. بہرحال اب یہ کہتی ہیں کہ انہیں معلوم ہو تو بہت پریشان ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میاں روزے تو رکھ نہیں سکتے اور صدقے کے لیے بھی ان کے حالات یہ ہیں کہ قرض پر گزارا کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ شاید اسی گناہ کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب ان کا کفارہ کیا ہے؟ کیا دونوں میاں بیوی کفارہ دیں گے؟ اس میں کہ بیسیکلی تو میاں پر ہی کفارہ آتا ہے کیونکہ انیشیٹو اس کی طرف سے تھا. اب اگر میاں نہیں کفارہ دے سکتا تو کوئی اور ان کی مدد کرے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مدد کی تھی کہ جس سے ایسا گناہ ہو گیا تھا، جس نے کہا تھا میں جل گیا، میں جہنم میں جا پڑا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. اور ساتھ ہی یہ تھا کہ روزے بھی نہیں پھر رکھ سکتا تھا اور کفارہ دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. تو آپ نے یہ نہیں کہا اچھا جاؤ تم پہ کفارہ معاف ہو گیا. اگر یہ کر دیا جائے تو پھر تو ایسے جرائم کا راستہ کھل جائے کہ جی ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، اس لیے ہمیں تو کفارہ نہیں دینا، اس لیے چلو جب چاہو غلطی کر لو، اللہ غفور رحیم. نہیں، آپ نے کیا کیا؟ دوسروں کے ذریعے اس سے کفارہ دلوایا، کیونکہ اسے احساس پیدا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کی کنڈیشن چونکہ بہت ہی خراب تھی، اس لیے آخر کار آپ نے اس کو یہ اجازت دی کہ وہ اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کوئی ایک غریب شخص ہوتا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکے گا. اب اس صورت میں پیسہ بھی کوئی نہیں کہ کفارہ دے سکے، فدیہ دے سکے. کیا ہونا چاہیے کہ اس کی جو مدد کی جائے گی، خواہ وہ زکوٰۃ و خیرات کے مال سے کی جائے گی، اسی کو وہ آگے نکالے گا، لیکن اس کو دینا ہوگا. اور اگر واقعی کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں اور حالت اتنی ہی بری ہے، پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پھر اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قرض ہوتا ہے بندے پر، اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. یعنی اس کی عبادات میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ دیا جائے. اور پھر اس میں دوسرے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے مسلمانوں کی مدد کریں. ظاہر ہے کہ غریب کے اگر دوائی کے پیسے دیے جا رہے ہیں تو غریب کو اس کا فدیہ دینے کے پیسے بھی دے دیے جائیں، تاکہ وہ بجائے اس کے کہ کوئی شخص ڈائریکٹ کسی کو صدقہ کرے، وہ اس کے ذریعے سے آگے کروا دے. سوال ہے پہلے عشرے کی دعا بتا دیجئے. یہ بھی میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں کہ یہ مسنون دعائیں نہیں ہیں اور ان کی پابندی لازم نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عذاب جہنم سے رہائی ہے. تو ان کی مناسبت سے آپ مناسب دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک خاص دعا نہیں ہمیں بتائے گی کہ جس کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے. پھر آپ کہیں گے اچھا پھر کیا بتایا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں جو لازم نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے دین کو مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کیا تھے کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے بوجھ ہٹا دیں اور وہ بیڑیاں جو ان لوگوں نے اپنے اوپر جکڑ رکھی ہیں ان کو توڑ ڈالیں، ان کو ہٹا دیں. تو ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لازم کرتے کرتے پھر اپنے لیے وہ چیزیں اکٹھی کر لیں گے کہ جن کا بوجھ پھر ہم نہیں اٹھا سکیں گے. لہٰذا سہولت کے ساتھ آپ اگر پڑھ سکیں تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث،
اور جو نہ بھی پڑھے تو رحمت تو اس کی برس ہی رہی، سب پہ برسے گی. لیکن اس کی مناسبت سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا اگر بخشش کا عشرہ ہے تو استغفار کثرت سے پڑھ رہے ہیں، آخری عشرے میں عذاب جہنم سے رہائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اگر ذرا زیادہ شعور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. ہاں ایک دعا مسنون ہے جو طاق راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی، اور وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. شوال کے روزے کب رکھے جائیں؟ شوال کے مہینے میں. کیا پہلے ہفتے میں رکھیں یا بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ پورا مہینہ رکھ سکتے ہیں، لیکن شروع میں ہی رکھ لیں تو عافیت ہے. بعد میں ٹال دیا تو گئے، پھر بھول جاتا ہے انسان، نیت بھی بدل جاتی ہے. لیکن ہماری عید تو ایک ہفتہ چلتی ہے نا. مشکل یہ اگر نفلی یا فرضی روزے میں سحری کے لیے آنکھ نہ کھلے اور فجر قضا ہو جائے تو صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ خالی پیٹ روزہ رکھ لینا چاہیے اور نماز قضا پڑھ لینی چاہیے. اگر روزہ نہ ہو اور اس صورت میں روزہ دار کے سامنے کچھ کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں کھا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ ٹیبل سجا کے بیٹھے. اگلا سوال ہے اگر وتر صبح پڑھنے کے لیے چھوڑے، سحری کو اٹھنے میں تاخیر ہوئی کہ بمشکل سحری پکانے کا وقت ملا، وتر رہ گئے، فجر سے پہلے پڑھنے کا ارادہ کیا، فجر پڑھتے وقت ذہن سے پھر نکل گیا، اس صورت میں وتر کیسے ادا ہوں گے؟ جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ اگر کوئی اپنی نماز بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت اس کو ادا کر لے. حتیٰ کہ اگر عصر کی نماز کے بعد بھی اس کو یاد آیا ہے تو عصر کے بعد عام نماز کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بھولی ہوئی نماز سبب کی نماز جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.